باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میں اپنا گلہ ان سے چھڑا لوں گا تاکہ ان کی خوراک نہ ہو۔ آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب 34واں باب 1 سے 11 آیات مقدسہ۔ ایک دن میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا، آئے ابن بشر، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اور چرواہوں سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس، جو اپنے ہی پیٹ کو پالتے ہیں۔ کیا چرواہوں کا کام نہیں کہ بھیڑوں کو پالیں؟ تم دودھ پیتے اور اون پہنتے اور موٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، پر بھیڑوں کو نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی نہیں دی اور بیماروں کو دوا نہ دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا اور ہانکے گئے کو واپس نہیں لائے، اور کھوئے ہوئے کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ سخت دلی سے مضبوط کو پامال کر دیا ہے۔ وہ پاسبان کے نہ ہونے کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے اور تمام دشتی درندوں کی خوراک بنے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں اور سب اونچی پہاڑیوں پر آوارہ ہو گئیں، اور میرے گلے تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے، اور کوئی نہ تھا جو ان کو پوچھے، اور کوئی نہ جو ان کی تلاش کرے۔ اس لیے اے چرواہو، خداوند کا کلمہ سنو۔ میری زندگی کی قسم، مالک خداوند کا فرمان ہے، خبردار، چونکہ میری بھیڑیں لوٹی گئیں اور میرا گلہ تمام دشتی درندوں کی خوراک ہو گیا، اس لیے کہ کوئی چوپان نہ تھا، اور میرے چرواہوں نے میری بھیڑوں کو نہیں پوچھا، اور شابان نے میرے گلے کو نہیں چرایا، بلکہ اپنا ہی پیٹ پالتے رہے۔ اس واسطے اے گڈریو، خداوند کا کلمہ سنو۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں چرواہوں کے خلاف ہوں اور اپنی بھیڑیں ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا۔ گلے کے چرانے سے ان کو معزول کر دوں گا، تاکہ چرواہے پھر اپنے پیٹ کو نہ پالیں، اور میں اپنا گلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو، کیونکہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھو، میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 22 اس کی 1 سے 6 آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں۔ جماعتی جواب، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔
तू मेरे सर को तेल से मसह करता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमाती जवाब, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे। ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावन के घर में रहूँगा। जमाती जवाब, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का कलाम अबद तक बाकी रहता है। ये कलाम क्या है? ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। सिजदों में झुक जाऊं, सिजदों में झुक जाऊं, तेरे हुजूर तख्त तेरा लगा हुआ, तख्त तेरा लगा हुआ, तू मुझसे नहीं है दूर। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। तू मुझे बुरी नज़र से देखता है, क्या इसलिए कि मैं नेक हूँ? इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 1 से 16 आयात मुकद्दसा। एक दिन यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या आसमान की बादशाही उस मालिक के मकान की मानिद है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजाना ठहरा कर उनको अपने ताकिस्तान में भेजा, और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे।
جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا، اور وہ لے کر مالک کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔